قدیم کا مصر، جہاں تخت پر بیٹھا تھا ایک جابر بادشاہ فرعون۔ اس کے ارد گرد لشکر تھا، فوجی تھے، اور اس کے سامنے کھڑے تھے وہ بے بس لوگ جو اس کے ظلم کا شکار تھے۔ فرعون کی آنکھوں میں غرور تھا اور رعایا کے دلوں میں خوف، مگر یاد رکھو ظلم ہمیشہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ یہ تھے بنی اسرائیل کے لوگ جو دن رات غلامی اور دکھ سہتے تھے۔ ان کے چہرے تھکن سے بھرے تھے، لیکن آنکھوں میں پھر بھی امید باقی تھی۔ وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ الفاٹے کر دعا کرتے کہ شاید ایک دن آزادی کی صبح طلوع ہو۔ اور پھر آئے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، جو اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لوگوں کے کمزور دلوں میں ایمان کی روشنی جاگ الفاٹے اور اندھیروں میں امید کی کرن نظر آنے لگی۔ دریا کے کنارے سب جمع ہوئے، پیچھے فرعون کا لشکر بڑھتا جا رہا تھا، قوم کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ آگے بے حد و حساب پانی اور پیچھے موت کا سایہ، ہر طرف چیخ و پکار جیسے راستہ مکمل بند ہو چکا ہو۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا پر مارا، لمحے بھر میں پانی ہلنے لگا اور ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ موجیں دو حصوں میں بٹنے لگیں، گویا قدرت خود راستہ بنا رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، پانی کی دیواریں آسمان کو چھونے لگیں، درمیان خشکی کا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حیرت اور شکر کے ساتھ گزرنے لگے اور حضرت موسیٰ سب سے آگے تھے۔ لیکن فرعون کا غرور اس کے لشکر کو سمندر کے راستے میں لے آیا، گھوڑوں کی ٹاپیں گونجنے لگے، رتھ دوڑنے لگے۔ وہ سمندر میں داخل ہوئے، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یہ راستہ ان کے انجام کا دروازہ ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوا، سمندر کی لہریں واپس پلٹ آئیں، پانی کی دیواریں ٹوٹ پڑیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ غرور اور تکبر کا انجام اللہ کی گرفت میں فنا ہو گیا۔ آخرکار بنی اسرائیل سمندر کے اس پار محفوظ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر شکر کے آنسو تھے۔ حضرت موسیٰ اپنے عصا کے ساتھ سکون سے کھڑے تھے اور آسمان سے امید کی روشنی برس رہی تھی۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتی ہے۔